اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کا پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے اور ہمیں خیر کی چابیاں بنا دے اور شر کے تالے بنا دے. آمین. بارک اللہ فیکم. اپنا سبق شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. آمین. پیاری بہنوں، آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا نہ، تتخذو تم بناؤ، حمزہ خال زال سے ہے، اور یہ دیکھیں شروع میں جو تا ہے نا، تم کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے. نہ تم بناؤ، بطانتن دلی دوست، با طا نون سے ہے یہ ورڈ. بطن چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں نا، اندر کا حصہ، ٹھیک ہے. استر جیسے ہوتا ہے نا کسی چیز کا، تو بطن چھپا ہوا، تو چھپا ہوا محبت یعنی سیکرٹ دوست نہ بناؤ، دلی دوست نہ بناؤ، رازدار نہ بناؤ، من دونکم اپنے سوا، لا نہیں، یعلونکم کمی کریں گے وہ، حمزہ لام واو سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا. نہیں کمی کریں گے تم سے، خبالن خرابی میں، خوا با لام اس کا روٹ لیٹر ہے خبالن کا، ایسی خرابی جو عقل پر اثر انداز ہو، جاندار کے اندر اضطراب پیدا ہو جائے، ایسی بات جو عقل اور فکر اور دل پر اثر انداز ہو جائے، ٹھیک ہے. وہ تمہیں نہیں کمی کریں گے کس چیز میں کہ تمہاری عقل اور فکر اور دل پر اثر انداز ہو جائیں، تمہیں بے چین کر دیں، تمہارے ساتھ خرابی کریں. ودو وہ چاہتے ہیں، ودو کس سے ہے؟ واو دال دال سے. ود کس کو کہتے ہیں؟ شدید محبت، شدید چاہت ہو کسی چیز کی. تو ودو وہ سب کے سب دل سے چاہتے ہیں، ما عنتم کہ مشکل میں پڑ جاؤ تم، عین نون تا اس کا روٹ لیٹر ہے، مشکل میں پھنسنا، سخت مصیبت میں پڑنا، ٹھیک ہے. قد تحقیق، قد کا کیا مطلب ہے؟ کنفرمڈ بات ہے. بدت، بدت کا روٹ لیٹر ہے با دال واو، ظاہر ہو جانا، ٹھیک ہے. بدت ظاہر ہو گئی، البغضاء دشمنی، بغض با غین ضاد، بغض کہتے ہیں اندر کی چھپی ہوئی نفرت کو، ٹھیک ہے. تو تحقیق ظاہر ہو گئی دشمنی، من افواہہم ان کے منہوں سے. افواہ فمن کی جمع ہے. فمن کیا ہوتا ہے؟ منہ، یعنی زبان سے وہ بول دیں گے، منہ سے کوئی ایسی بات نکالیں گے جس سے ان کی دشمنی ظاہر ہو جائے گی. وما اور جو کچھ، تخفی چھپاتے ہیں، خا فا یا سے ہے، خفی چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. جو چھپاتے ہیں، صدورہم ان کے سینے، ان کے دل. صدور صدر سے ہے، صدر واحد ہے صدور کی، اور صدر سینے کو کہتے ہیں. سینے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دل ہی ہوتا ہے نا. تو ان کے سینے جو چھپاتے ہیں، اکبرو اس سے بھی بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے. اکبر افعل کے وزن پہ ہے، یعنی ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے جو ان کے منہ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. قد تحقیق کنفرمڈ بات ہے. بینا بیان کیا ہم نے، با یا نون سے ہے، یعنی کلیئر کر دیا، ایکسپلین کر دیا. لکم تمہارے لیے، الآیاتی
آیات کو آیتن کی جمع ہے اور حمزہ یا اس کا روٹ لیٹر ہوتا ہے. ان کنتم اگر ہو تم تعقلون تم عقل رکھتے. عین قاف لام. عقل کیا چیز ہوتی ہے؟ جو روکتی ہے، یعنی غلطی کرنے سے روکتی ہے، پکڑ کے رکھتی ہے. ٹھیک. اچھا، اس کا ایک تو بیک گراؤنڈ ہے، وہ ہم نے ضرور سمجھنا ہے. اور بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ مدینہ کے اندر اوس اور خزرج کے 2 قبیلے تھے، اور یہ لوگ یہودی جو تھے وہ چونکہ انہوں نے سروائیو کرنا تھا مدینے میں اور اپنی اپر ہینڈ رکھنا تھا ان لوگوں کے اوپر، تو وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے حلیف بن گئے تھے. اوس کا قبیلے کے کچھ یہودی حلیف تھے اور خزرج کے کوئی حلیف تھے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یعنی ایلائز بن جاتے تھے نا، تو پھر کیا کرتے تھے، کریٹ کرتے تھے وارز کو، اور پھر اپنا جو اسلحہ ہے وہ بیچتے تھے. جب تک اوس اور خزرج لڑتے رہتے تھے ان کے کاروبار چلتے رہتے تھے. اب کیا ہوا کہ جب اوس اور خزرج مسلمان ہو گئے تو ان کو اپنا کاروبار اور اپنی جو ان کی اتھارٹی تھی وہ کھٹائی میں پڑتی ہوئی نظر آئی کہ یہ تو ہمارے ہاتھ سے سارا کچھ چلا جائے گا. اور حقیقت یہ تھی کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے جو بغض اور عناد رکھتے تھے اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے کوئی سنسیئر محبت نہیں کرتے تھے. انہوں نے منافقانہ روش اختیار کی ہوئی تھی. ظاہر میں وہ انصار سے دوستی کا دم بھرتے تھے مگر اصل میں ان کے سخت دشمن تھے، اور اس ظاہری دوستی سے وہ 2 طرح کے فائدے حاصل کرنا چاہتے تھے. ایک تو یہ کہ کسی طرح وہ مسلمانوں یعنی ان کے ساتھ رہیں گے تو ان کو یہ موقع مل جائے گا کہ کوئی فتنہ اور فساد پیدا کر دیں اور آپس میں لڑائی کرا دیں. جیسے آپ کو یاد ہے کہ شماس بن قیس یہودی نے کیا کیا تھا، دونوں کٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے ایک نوجوان سے کہا تھا کہ جا کے ان کی پرانی جنگوں کے شعر پڑھنا شروع کر دو. تو جب اس نے شعر پڑھے تھے تو دونوں کھڑے ہو گئے تھے قبیلے اور آلموسٹ آپس میں لڑنے لگے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا تھا. تو جب وہ ساتھ رہتے تھے تو اس طرح کی فتنہ اور فساد پیدا کرنے کا چانس باقی رہتا تھا، اس لیے وہ ان کے ساتھ بظاہر دوستی نبھا رہے تھے. اور دوسری بات یہ کہ اس طرح سے ان کو مسلمانوں کے اندر کے راز بھی پتہ چل جاتے تھے، کوئی بھی پلاننگ یا کوئی ان کا سوچ پتہ چل جاتی تھی اور وہ مشرکین کو کنوے کر دیتے تھے اور وہ جا کے بتا دیتے تھے. انہی وجوہات کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کو اپنا رازدار بنانے سے اور دوستی کرنے سے منع کر دیا. ان کا حال یہ تھا کہ کبھی کبھی ان کے منہ سے انتہائی چھپانے کے باوجود ان کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی تھی جو مسلمانوں کی سخت دشمنی کا پتہ دے جاتی تھی. اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باہر آئے تھے تو کیا کہتے تھے، شام علیکم، یعنی آپ پہ بربادی ہو، نعوذ باللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا وعلیکم، کہ جو تم نے کہا ہے وہی تمہارے پر بھی جائے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ چڑھ گیا تھا اور انہوں نے کہا تم برباد ہو، تم مرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ دھیرج رکھو. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا نہیں کہ انہوں نے آپ کو کیا کہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے ان کو کیا کہا ہے؟ میں نے ان کے پاس وہی بات پلٹا دی جو انہوں نے کہی تھی، اور ان کی بد دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی اور میری بات ان کے حق میں قبول ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے سے نہیں رکتے تھے، تو باقی مسلمان تو ان کی نظر میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے تھے. اصل میں تو یہودیوں کا مقصد دنیا اور دنیا کا مال متاع اکٹھا کرنا تھا. تو اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ مسلمانوں سے سچی دوستی نہیں کرتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متنبع کر دیا کہ ان کے دلوں کے اندر بغض ہے اور ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ، ان کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہ تمہارے نقصان کے در پہ ہیں. اب آپ اس بیک گراؤنڈ میں سوچیں کہ بہت سارے لوگ اس آیت کو غلط استعمال کرتے ہیں، غلط کوٹ کرتے ہیں اور سارے مسلمانوں سے کہتے ہیں دیکھو کہ تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ غیر مسلموں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے. یہاں پر عام دوستی کی بات نہیں ہو رہی. یہ بات سب لوگ سن لیں اور اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ ایسی دوستی کی بات نہیں ہو رہی جیسے آپ ورک پلیس پہ اگر کوئی نان مسلم ہے تو آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس سے بالکل بات نہ کرو اور کسی کے ساتھ کاروبار نہ کرو، کسی غیر مسلم سے کوئی چیز نہ خریدو، کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ. بالکل ایسی بات نہیں ہو رہی. آپ دوستی رکھ سکتے ہیں، آپ چیزیں خرید سکتے ہیں، آپ کاروبار کر سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایسی دوستی جو آپ کے دین کے معاملات پر اثر انداز ہو، جو آپ کی پرسنالٹی کو چینج کر دے اور آپ کی تھنکنگ کو بدل دے اور آپ کو اپنے دین سے متنفر کر دے، آپ کے حال حلیے کو چینج کر کے رکھ دے، وہ دوستی انتہائی خطرناک ہوتی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ وہ کسے اپنا دوست بنا رہا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ذرا سا سوچئے کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کسی ایسی عورت کے ساتھ دوستی رکھتی ہیں جو کہ نان مسلم ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، کپڑے پہننا، اس کے طور طریقے، اس کی کیا وہ واچ کرتی ہے، وہ ساری چیزیں آپ اس کے ساتھ ہی بیٹھے انکانشیسلی وہ چیزیں اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کے کپڑے پہننے کا سٹائل بالکل ویسا ہو گیا جیسے آپ کی نان مسلم سہیلی کے جیسا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ ان دوستوں میں بیٹھے ہوں گے تو انہوں نے تو نماز پڑھنی کوئی نہیں، ان میں سے کون آپ کو یہ یاد دلائے گا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے؟ وہ تو نہیں نہ کہیں گے کہ تمہاری نماز کا ٹائم ہو گیا، اٹھ جاؤ۔ اور اگر آپ کوئی بھی مشورہ چاہیں گے تو وہ اپنی سوچ اور اپنی دنیا داری کے حساب سے آپ کو مشورہ دیں گے۔ لیٹس سے کہ کسی عورت کا اپنی ہسبینڈ کے ساتھ لڑائی ہو گئی، جیسے آرگیومنٹ ہو جاتا ہے، تو اگر آپ کی سہیلیاں مسلمان ہیں تو وہ کیا کہیں گی؟ دعا کرو، تہجد پڑھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرو، نرمی کا طریقہ اختیار کرو، اچھی طرح سے آرگیومنٹ کرو، بیٹھ کے بات کرو۔ لیکن اگر وہی مشورہ آپ نان مسلم سے لیتے ہیں تو وہ کیا کہے گی؟ وہ اپنی معاشرت اور اپنے طور طریقے اور اپنے دماغ کے لحاظ سے آپ کو کیا کہے گی کہ کک آؤٹ کرو، زندگی میں سے کک آؤٹ کرو، یو کین لیو آن یور اون، یو ڈونٹ ہیو ٹو لیو انڈر اینی بڈی۔ اور یعنی اس طرح کے مشورے دے گی جو آپ کے دین اور ایمان کے خلاف جاتے ہیں، آپ کے لائف سٹائل پہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ تو ایسی دوستی ڈینجرس ہو جاتی ہے جو قیامت کے دن رسوا کر دے گی۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بہت اچھی ہے اس سلسلے میں، جو بچوں کو سنانے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے اور سمجھانے میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے مشک فروش اور بھٹی میں پھونک مارنے والا۔ یعنی مشک فروش کا مطلب ہے عطر بیچنے والا، خوشبو بیچنے والا۔ مشک فروش سے دوستی کرو گے تو وہ تمہیں مشک کا ہدیہ دے گا، یا تم خود اس سے مشک خرید لو گے، اور اگر وہ ہدیہ نہ دے اور تم خود بھی نہ خریدو تب بھی اس کے بیٹھنے سے کم از کم عمدہ خوشبو سے ہی لطف اندوز ہوتے رہو گے۔ لیکن اگر لوہار کے پاس جا کر بیٹھو گے، بھٹی میں پھونک مارنے والا آگ کے چنگارے اڑا کر تمہارے کپڑے جلائے گا، اور اگر کپڑے نہ بھی جلے تو بھٹی کا دھواں تو ضرور ہی ناک میں دم کر دے گا۔ یعنی آپ یہ سوچیں کہ نیک دوست جو ہوتا ہے وہ خوشبو کی طرح ہوتا ہے، آپ اس سے اچھی باتیں سیکھتے ہیں، اچھے طور طریقے سیکھتے ہیں، اور جب آپ اس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو آپ سے وہ نیکی کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، آپ جس کسی کے پاس جاتے ہیں وہ اچھی بات پھیلاتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی برے دوست کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ دوست آپ کو برے آئیڈیاز دیتا ہے، آپ کا دماغ، آپ کی سوچنے کی صلاحیت کو بدل کے رکھ دیتا ہے، اور پھر آپ وہ بدبو لے کر یا وہ غلطی لے کر سب کے پاس جاتے ہیں اور آپ اس بدبو کو پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں ہم کو محتاط ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بی کیئرفل کہ آپ کس کو اپنا دوست بنا رہے ہو۔ جو لوگ اس آیت کو نہیں سمجھتے ان کو یہ ضرور بتا دینا چاہیے کہ محتاط ہونا بائس ہونا نہیں ہے، محتاط ہونا بائس ہونا نہیں ہے، بلکہ محتاط ہونا عقل مندی کی نشانی ہے کہ کوئی ہم کو نقصان نہ پہنچا دے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا کہ قیامت کے دن جو ظالم ہے وہ اپنی انگلیاں کاٹ کھائے گا، افسوس کرے گا، ریگریٹ کرے گا، اور پتہ ہے اس کا جملہ کیا ہوگا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کیوں میرا برا ہو کہ میں نے کیوں فلان کو اپنا دوست بنایا۔ یعنی دوستوں کی وجہ سے انسان دنیا میں تو برباد ہوتا ہے، آخرت میں برباد ہو جائے گا۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے غیر مسلموں سے دوستی اور دلی دوستی، رازدارانہ دوستی، کیا ان کے ساتھ راز شیئر کرنے لگ جائیں، اور جب راز شیئر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی اس بندے سے مشورہ ملتا ہے کہ تم کیا کرو، اور وہ بھی رازداری میں ہوتا ہے، اور انسان برباد ہو جاتا ہے اس مشورے کی وجہ سے۔ تو ایسی دلی دوستی نہ رکھیں جو انسان کو خراب کر دے۔ اور ویسے آپ اپنے ہر معاملے میں ان سے ہیلو ہائی رکھ سکتے ہیں، ان کو تحفے تحائف دے سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں ایمانداری کے ساتھ، ان کے ساتھ ایجوکیشن میں جیسے یونیورسٹی میں، اسکول کالجز میں ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ مل کے اپنی اسائنمنٹس کرتا ہے بندہ، اور ان سے اچھا معاملہ کرتا ہے، ان سے بہت بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، نیک سلوک کرتا ہے، تاکہ وہ بھی دین کی طرف
راغب ہوں دین اسلام کی طرف، لیکن ایسی دلی دوستی جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسی محبت ہو جائے اور انسان اپنے دین کو کھو دے، وہ دوستی خطرناک ہو جاتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی وہ مخلص دوست نہیں ہوتے اور کہتے ہیں کہ اگر ہم گرے ہیں تو تم بھی گرو. تو ویسی دوستی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ منع کرتا ہے. جب بات دین کے اوپر آ جائے، لائف سٹائل چینج ہو جائے، اللہ کے حکم سے نکل کر بندہ دوسری طرف جانے لگ جائے. اور میری پیاری بہنوں ایسا ہوتا ہے، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہمارے بڑے کلوز فرینڈز ہیں یہ، لیکن جو ہے نا ہم اپنے دین پر قائم ہیں، وہ اپنے دین پر قائم ہے. نہیں، دوست آپ کو ڈیفینیٹلی افیکٹ کرتا ہے آپ کی ذات کے اوپر، اور اسپیشلی وہ دوست جو آپ کے بہت کلوز ہو جائے. ٹھیک ہے نا، جو بہت کلوز ہو جائے اور جس کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ ہو جائے اور آپ اس سے مشورے لینے لگ جائیں اور آپ اس سے اپنے سیکرٹ شیئر کرنے لگ جائیں، وہاں پر خرابی ہو جاتی ہے کہ ایمان والا بندہ آپ کو مختلف مشورہ دیتا ہے اور جو کافر ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ مشورہ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب تھوڑا سا انٹرنیشنل لیول پر دیکھ لیں. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن سے دوستی کرنے کو منع کیا ہے، مسلمان ملک ان سے دوستی کر کے کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، کتنی جگہ پہ ان کو مار پٹتی ہے. اور کیونکہ انہوں نے صریحاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہوتی ہے اور اپنے دشمنوں کو اپنا رازدار اور اپنا دوست اور اپنا الائے بناتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت نقصان ہو جاتا ہے امت کا بھی اور خود ان کی ذات کا بھی، کیونکہ دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو رسوا کر دیتا ہے. اور ایسے بہت سارے ملک ہیں مسلمان جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان لوگوں سے دوستی کر رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ان کے منہوں سے تمہارے خلاف کیسے باتیں نکلتی ہیں. وہ کیسے کہتے ہیں ہم تمہارے سب بچوں کو مار دیں گے، یہ سب کے سب مار دیں، بچے عورتیں، ان کا ہمارے لیے کوئی مقصد نہیں، اور اگر ہم ان کو ماریں گے بھی، یہود یہی تو کہہ رہے ہیں نا اس وقت اسرائیل میں بیٹھے ہوئے کہ ہم سب کو مار دیں گے اور ان کے گھر برباد کر دیں گے اور کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں. اور سارے مسلمان ملک ان کا ساتھ دے رہے ہیں. کس چیز پہ ساتھ دے رہے ہو؟ تمہاری بھائیوں کو مار رہے ہیں، تمہارے بچوں کو مار رہے ہیں، تمہاری عورتوں کو مار رہے ہیں، ان کی بے عزتی کر رہے ہیں اور تم ان کا ساتھ دے رہے ہو. تو یہ آیت بالکل ان پہ فٹ بیٹھتی ہے، ان مسلمانوں پہ، کہ ان لیڈرز نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام کی صریحاً نافرمانی کی ہے، اور پھر اس کا خمیازہ بھی تو بھگتیں گے نا. ڈیفینیٹلی خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے جب آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو وہی، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں پہلے بتا رہا ہے کہ یہ غلطی آپ نہ کرنا، تو پھر ہم کیا کہیں کہ ہم غلطی کریں گے اور پھر ٹھوکر کھائیں گے اور پھر اللہ کی بات مانیں گے؟ نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بات پہلے سے مان لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انڈیویجول لیول پر بھی اور لیڈرشپ کے لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ حکمت عطا فرمائے کہ وہ قرآن کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں اس پر عمل کریں تاکہ وہ دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچ جائیں. چلے میری پیاری بہنوں، ایک دعا پڑھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے دوست سے بچنے کے لیے دعا بتائی تھی، اور وہ دعا ایسی ہے: اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ. کہ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں برے دن سے اور بری رات سے اور بری گھڑی سے اور برے دوست سے اور برے ہمسائے سے. سبحان اللہ، بہت پیاری دعا ہے. اچھا، جب ہم دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں اگر آپ جیسے آپ کہتے ہیں نا مرد، یہ رول جو ہوتے ہیں تجوید کے، وہ نہ بھی اپلائی کریں نا. دعا ہے. قرآن کے لیے تجوید کے رولز پکے ہیں. قرآن تجوید کے بغیر نہیں پڑھا جا سکتا. جیسے ابھی میں نے کیا کہا تھا، اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء. حالانکہ اگر میں قرآن پڑھ رہی ہوتی تو میں کیا کہتی؟ من یوم السوء، ہے نا. تو دعا جب آپ مانگ رہے ہوتے تو پھر آپ یہ تو نہیں کرتے کہ آپ دعا کے بیچ میں تجوید کریں گے. آپ اس کو سیدھا ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ کرنا چاہیں تجوید کے رول تو کر لیں، کوئی حرج بھی نہیں ہے اس میں، لیکن اگر نہ کریں تو آپ پہ کوئی گناہ نہیں، کہ تجوید جو ہے وہ قرآن کے لیے لازم ہے. ٹھیک، چلیں انشاءاللہ اللہ کرے کہ آپ یہ دعا یاد کر لیں. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.